روزے کی حکمتیں اور برکات۔ الحمدللہ، رمضان المبارک کی آمد قریب ہے، وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار برکتیں رکھی ہیں اور جسے تقوی کی تربیت کا ذریعہ بنایا ہے۔ روزہ صرف بھوکا اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل روحانی، جسمانی اور اخلاقی تربیت ہے جو انسان کی شخصیت کو نکھارتی ہے اور اسے اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ آیت ہمیں روزے کا سب سے بڑا مقصد سمجھاتی ہے اور وہ ہے تقوی۔ روزے کے ذریعے انسان کو اپنے نفس پر قابو پانے کی تربیت دی جاتی ہے۔ جب ایک مسلمان دن بھر بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کرتا ہے، تو اس کے اندر ایک ایسی روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے جو اسے ہر حال میں اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کے قابل بنا دیتی ہے۔ روزہ ایک بڑی حکمت صبر کی تربیت بھی ہے۔ روزے کے ذریعے بندہ یہ سیکھتا ہے کہ آزمائش میں بھی ثابت قدم رہنا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جاتا ہے۔ روزے کی ایک اور بڑی حکمت شکر گزاری ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس ہوتا ہے، اور اس سے ہمیں ان لوگوں کے تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے جو سال بھر فاقہ کشی میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہی احساس ہمیں شکر گزاری کی طرف مائل کرتا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ روزے کی ایک اور اہم حکمت نفس کی اصلاح اور اخلاق کی بہتری ہے۔ جب بندہ اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے، اپنی زبان، آنکھ اور دل کو گناہوں سے بچاتا ہے، تو وہ حقیقی تقوی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ روزے کا مقصد صرف کھانے پینے سے رک جانا نہیں، بلکہ اپنے اخلاق کو سنوارنا، برے اعمال کو چھوڑنا اور اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے۔ روزے کی برکات جسمانی صحت کے لحاظ سے بھی بے شمار ہیں۔ جدید سائنس نے بھی ثابت کیا کہ روزے جسم کو ڈی ٹاکس کرنے، قوت مدافعت کو بڑھانے اور مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ لیکن اصل فائدہ وہی ہے جو اللہ کے قرب اور روحانی ترقی کی صورت میں حاصل ہوتا ہے۔ روزہ ہمیں اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ فراہم کرتا ہے۔ جب ایک روزے دار اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو ترک کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزہ، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہی وہ سب سے بڑی برکت ہے کہ بندہ اللہ کا محبوب بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں روزے کی حقیقی حکمتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور اس بابرکت مہینے کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔